الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والعمل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ سے باہر آئے تو آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جہالت کے زمانے کا جو غرور، تکبر، ان سب چیزوں کو ختم کیا، اور مکہ والوں کو اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ آپ نے یہ پیغام دیا، عمومی معافی کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں سے فارغ ہوئے تو آپ مسجد حرام میں بیٹھے تھے، تو آپ نے بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، بیت اللہ کے حاجی کو پانی پلانا یہ تو ہماری ذمہ داری چلی آ رہی ہے بنو ہاشم کی پہلے سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہی نسل کے اندر چلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو واپس لوٹا دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جو مکہ کے اندر حضور کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے بیت اللہ کی چابی ان سے مانگی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چابی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کا دل چاہ رہا تھا بیت اللہ میں عبادت کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا، یہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی، تو تم اس دن کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا دن آئے گا تو بڑی ذلت کا دن ہوگا قریش کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ عزت کا دن ہوگا قریش کے لیے۔ تو یہ وہ دن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، الیوم یوم بر و وفاء، آج احسان کا دن ہے، آج بھلائی کا دن ہے۔ الیوم تقصی الکعبہ، آج کعبے کی عزت کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ تم نے کہا تھا قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا، لیکن آج تو یہ دن ہے۔ اور آپ نے وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور فرمایا کہ عثمان، یہ چابی تمہاری نسلوں میں چلے گی، اور تم سے کوئی غاصب، غصب کرنے والا، زبردستی لینے والا اور کوئی ظالم اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یا تو کوئی غصب اور کوئی ظلم کرنے والا لے لے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور جس دن حضور نے ان کو چابی دی تھی، آج تک ان کی نسل میں چلتی ہے وہ چابی، آج بھی ان کی نسل میں ہی ہو جائے، انہی کے پاس ہے، انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس وہ چابی ہے، وہی بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، آج بھی ان کی نسل میں وہ چابی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی عثمان بن ابی طلحہ کو واپس کر دی۔ اسی دوران یہ واقعہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اب سب لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ موجود ہیں یہاں پر، ابو بکر، عمر، عثمان، بڑے بڑے، لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھو، اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھے اور اذان لگائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ وہ بیت اللہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے، مکہ کے قریش نیچے گردن کر کر بیٹھے ہوئے تھے، 4 آدمی بیٹھے تھے، بہت سارے تھے، ان میں 4 کا نام آتا ہے کتابوں میں۔ ابو سفیان جو ایمان لے کر آ گئے تھے، عتاب بن اسید، خالد بن اسید، حارث بن ہشام، ایسے بیٹھے تھے۔ تو عتاب اور خالد یہ دونوں بھائی تھے۔ حارث بن ہشام سے کہا کہ یار اچھا ہوا ہمارا باپ جو ہے نا پہلے ہی چلا گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے، کہ بلال ایک غلام ایک زمانے کے اندر آج بیت اللہ کے اوپر اذان دے رہا ہے، اچھا ہوا چلا گیا۔ حارث بن ہشام نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جاتا یہ حق پر ہے تو میں ان کی اتباع کر لیتا۔ ابو سفیان نے کہا میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ جو پتھر ہے جن پر ہم بیٹھے ہیں، سنگریزیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ بھی ان کو اطلاع کر دیتی ہیں، بذریعہ وحی ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر ان تینوں چاروں کے پاس آئے اور فرمایا تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، آپ کو وحی کے ذریعے سے ساری بات کا علم ہو گیا۔ تو عتاب اور خالد دونوں بھائی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم چاروں کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی ہم نے کیا بات کری ہے، آپ کو اللہ نے اس کی اطلاع دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتح مکہ کا جو موقع اور جو واقعہ تھا، یہ اصل میں ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا رحم دلی کا، ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا آپ کی محبت کا، ہمدردی کا، انسان کے ساتھ عفو اور کرم کا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ کے لیے؟ ایمان قبول کیا، آپ نے ان کے لیے کیا کہا؟ یوں کہا عتاب تو آج سے مکہ کا امیر ہے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا چلا گیا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے، آپ کہہ رہے ہیں آج سے تو مکہ کا امیر ہے، امیر مقرر کیا ان کو، اور حضور کے زمانے میں یہی امیر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی امیر تھے۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مدینے میں انتقال ہوا، ان کا مکہ میں انتقال ہوا۔ عتاب بن اسید دشمنوں کو اور دشمنوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ، یہ فتح مکہ کا پیغام تھا ساری انسانیت کے لیے۔ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو ایسا تو نہیں تھا کہ مکہ جب فتح ہوا تو سب مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہوا تھا، بہت سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، تو بہت سے 9 عمر کے بچے حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے اذان کی، جیسے وہ اذان دے رہے ویسے ویسے اذان دے رہے، نقل اتارنے لگے۔ تو ایک آواز تھی جو بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا ان بچوں کو بلا کر لاؤ، وہ بچے لائے گئے۔ آپ نے فرمایا تم میں جو زیادہ بلند آواز سے اذان دے رہا تھا وہ کون تھا؟ تو بچوں نے کہا یہ ابو محذورہ تھا، ابو محذورہ ایک صحابی تھے، ابھی تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے، 16 سال کی عمر ہے ان کی۔ فرمایا یہ تھا، یہ سب سے بہت زور سے بول رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دوبارہ وہ اذان دے کر بتاؤ۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں تو ایمان میں نہیں تھا تو میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، تو مجھے جب بلایا مجھے ایسا لگا کہ آج میرے قتل کا حکم ہوگا، کہ میں نے نقل اتاری نا، آج مجھے قتل کیا جائے گا، میرے لیے کوئی حکم صادر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ دوبارہ اذان لگا، تو انہوں نے واپس اذان لگائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور پھیرتے پھیرتے یہاں تک لایا، ناف تک لایا۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک ابو محذورہ،
اللہ تجھ میں بھی برکت دے اور اللہ تجھے برکت دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دیا. آپ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اس ہاتھ پھیرنے سے پہلے جو حضور کے لیے میرے دل میں بغض، عداوت، نفرت تھی وہ ساری چلی گئی اور آپ کے لیے محبت بڑھ گئی اور میں نے ایمان کو قبول کیا. اور پھر آگے آ کر کہا اللہ کے نبی کیا میں مکہ کا مؤذن بن سکتا ہوں؟ کیا مجھے مکہ کا مؤذن بنا سکتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو مکہ کا مؤذن ہے. اور جس دن ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن بنایا مکہ کا، اس دن سے لے کر وفات تک یہ مکہ کے مؤذن رہے. سن 59 ہجری تک، سن 8 اور سن 59، 16 سال کی عمر کا بچہ سن 8 میں بنایا اور سن 59 تک مکہ کے مؤذن رہے. اور بلکہ مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے، علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی نسلیں مؤذن ہوتی رہی ہیں، ان کی اولادوں میں سے اذان دیتے رہے، جو نقل اتار رہے ہیں بجائے سزائے کہ آپ ان کو یہ القاب دے رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور مکہ کا مؤذن بنا رہے ہیں. یہ فتح مکہ کا پیغام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر آپ صفا پہاڑی پر گئے. صفا پہاڑی سے آج بھی بیت اللہ دکھتا ہے اور اس زمانے میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بالکل صاف تھا. تو حضور صفا پہاڑی کے وہاں پر جا کر دعا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. انصار مدینے والے آپ کے ساتھ ہیں. ایک دوسرے سے کہنے لگے مدینے والے آج مکہ فتح ہو گیا اور حضور اپنے ملک میں واپس آ گئے، اپنے شہر کے اندر. کیا ایسا ہوگا کہ حضور ہمیں چھوڑ کر یہیں رہ جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ مدینہ واپس لوٹ جائیں گے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوگا، آج تو ان کا ملک فتح ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. آپ نے فرمایا انصار کیا تم نے ایسی بات کہی کہ میں تمہیں چھوڑ کر اور یہاں رہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انصار تم کیا یہ سمجھتے ہو میں نے اپنی مرضی سے تمہارے ملک اور تمہارے شہر کی طرف ہجرت کی ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے تمہارے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. انصار سنو، المحیا محیاکم والممات مماتکم، میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے. میں تمہیں چھوڑ کر یہاں نہیں رہوں گا. تم نے ساتھ دیا ہے میرا، تم نے آؤ کہا ہے مجھے، میرے صحابہ کو. میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے، میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انصار نے جب یہ بات سنی زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے حضور ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید آپ یہیں رک جائیں گے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور بہت بشارت ہے انصار کے لیے. آپ نے فرمایا انصار سنو، اگر لوگ ایک وادی میں ایک گھاٹی میں چل رہے ہوں اور تم ایک گھاٹی کے اندر چل رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہاری گھاٹی کے اندر چلوں گا. انصار سنو، اگر اللہ کا حکم ہجرت کا نہیں ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اللہ مجھے ایک انصار میں سے بنا دیتا. انصار سنو، انصار سنو، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے اور ایمان کی علامت ہے. جو تم سے بغض رکھتا ہے وہ منافقت کی علامت ہے. انصار کے بچے اور انصار کی عورت شادی میں سے آ رہی ہیں. اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ انصار کی عورتوں اور انصار کے بچوں، ساری زمین میں سب سے بہتر تم لوگ ہو. اور واپس لوٹے حضور مدینے اور وہیں آپ کا روزہ اقدس ہے. چھوڑ کر نہیں، یہاں نہیں رکیں گے، واپس چلیں گے. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات ہے.